اب آئیے تاثرات پیش کرنے کے لیے محترم قاری محمد صابر حسین صاحب رحمانی استاذ مدرسہ حاضہ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تاثرات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، صدق اللہ العظیم۔ خدا کے نام سے جلسہ کا ہم آغاز کرتے ہیں، خدا کے نام سے جلسہ کا ہم آغاز کرتے ہیں، وہی مالک ہے اس کے کرم پر ناز کرتے ہیں۔ محترم حضرات و معزز علماء کرام، سب سے پہلے میں بارگاہ رب العالمین میں حمد و ثنا کا نذرانہ پیش کرتا ہوں، جس کے فضل و کرم اور احسان بے کرا نے اس بندہ ناچیز کو یہ توفیق بخشی کہ وہ آج منتخب اور معزز علماء کرام اور مہمانان اعظام کا استقبال کریں۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص ہے۔ میں اس وقت آپ کا خیر مقدم کرتے ہوئے جذبات و احساسات کی جس کیفیت سے سرشار ہوں، اس کا اظہار الفاظ کے ذریعہ ممکن نہیں۔ محترم سامعین کرام، قبل اس سے کہ میں آپ سب کے سامنے مدرسہ رحمانیہ انوار العلوم کے مختصر کارگزاری پیش کروں، میں آپ سب کو اس بات کی یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ آج کے ہمارے اس جلسہ کی صدارت ایسی شخصیت کا انتخاب کیا گیا جس کی ذات میں علم و حکمت، فضل و کمال، حلم و متانت کے ایک ایسی حسین سنگم ہے۔ اس سے میری مراد ہم سب کے مربی، مفکر ملت حضرت مولانا جہانگیر عالم قاسمی دامت برکاتہم العالیہ ہیں، اور آج کے اس جلسہ کے سرپرستی فرما رہے عالی جناب عبد الوحید فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں، جنہوں نے اپنی تمام تر مصروفیات کے کر کے جلسہ کی زینت بخشی۔ میں اس وقت ان سب کا تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ آپ سب نے میری دعوت پر لبیک کہہ کر اپنی تمام تر مصروفیات کو بالا طاق رکھ کر اس جلسہ میں تشریف فرما ہوئے ہیں، اور تمام مہمانان خصوصی عالی جناب سید صغیر احمد صاحب کا بھی میں بہت مشکور و ممنون ہوں، اور عالی جناب سید ایاز صاحب کا بھی بہت مشکور و ممنون ہوں۔ میں تمام اراکین جلسہ کی طرف سے دل کی گہرائی سے ان کا استقبال پیش کرتے ہیں۔ حضرات، آج کا یہ ہمارا جلسہ، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جلسہ دستار بندی کا ہے، یعنی ان بچوں کے سروں پر دستار باندھی جائے گی جنہوں نے اس قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے۔ جس قرآن کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فضل الکلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقی، اور افضل کیوں نہ ہو جبکہ اس کا نازل کنندہ واجب الوجود، جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے، جس کا قاصد سید الملائکہ ہے، اور وہ کلام اس ذات گرامی پر نازل ہوا جو باعث کن فکا ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق جن کے لیے ہوئی، پھر وہ کلام عظیم کیسے نہ ہوگا جس کا اتارنے والا امین، جس کے ذریعہ اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بلد الامین۔ گویا ان تمام خوبیوں کے ساتھ جو کلام نازل ہوا، اس کلام کو ان بچوں نے اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے۔ سامعین کرام، اب آئیے میں آپ کے سامنے اس مدرسہ کے متعلق مختصراً تعارف پیش کر کے آگے بڑھوں۔ الحمدللہ اس مدرسہ کے بانی و ناظم حافظ و قاری محمد جسیم الدین رحمانی ہیں، جنہوں نے اس مدرسہ کی بنیاد ڈالی۔ جس وقت یہ مدرسہ قائم ہوا تھا اس وقت چند طلبہ زیر تعلیم تھے، لیکن
مشیت الہی کے پیش نظر یہ چھوٹا سا قافلہ نشیب و فراز کے منزلیں طے کرتا ہوا اپنی کامیابی و کامرانی کی راہ پر رواں دبا رہا، اور آج الحمدللہ یہ 2 بچے حافظ قرآن ہو کر اس مدرسہ سے فارغ ہو رہے ہیں۔ اس وقت مدرسے کے اندر 165 طلبہ زیر تعلیم ہیں، جن میں 20 بچے ہاسٹل میں قیام پذیر ہیں، جس کی دشواری کے پیش نظر طلبہ کی تعداد کم رکھی گئی ہے۔ دوسری منزل زیر تعمیر ہے، آپ حضرات کی خصوصی توجہ رہی تو انشاءاللہ جلد ہی دوسری منزل مکمل کر لی جائے گی۔ تدریسی خدمات انجام دینے کے لیے 6 اساتذہ کرام دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مدرسہ کا سالانہ خرچ تقریباً 7,30,000 ہے، جو اہل خیر حضرات کے تعاون سے پورا کیا جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ مدارس اسلامیہ کے مضبوط قلعے ہیں۔ مدارس اسلامیہ دین کے مضبوط قلعے ہیں، اس کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس سے ذرہ برابر کوتاہی اور غفلت برتی گئی تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقہ سے دشمنان اسلام ہمارے اور ہماری کتاب اور ہمارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اور وحدانیت کا چراغ گل کر کے ہماری ہستی اکھاڑ پھینکنے کا ناپاک سازشیں کر رہے ہیں۔ اگر ایسی ہی صورتحال رہی، ہمیں اسلام سے محبت و انسیت ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمانی تعلق ہے، تو اس صورت کو بدلنے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اور یہ بتانا ہوگا کہ تو مرد مسلمان ہے، تو پیغام عمل دے، تو مرد مسلمان ہے، تو پیغام عمل دے، اٹھ اور زمانے کے مقدر کو بدل دے۔ اے ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، اگر آج ہم نے اپنے اندر صدیق کی صداقت، فاروق کی عدالت، قرن اول کے صحابہ جیسی ایمانی روح، امانت و صداقت، جواں مردی، جذبہ احسان و قربانی، ایمانی حرارت بیدار کر لیے اور اپنے اندر جذبہ قرآنی پیدا کر لیں، تو آج ہم کامیاب و کامران ہو جائیں گے اور کامیابی و کامرانی سے سرفراز ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جود و فرمان ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سربلند ہوگے اگر تم حقیقی معنوں میں مومن بن جاؤ۔ میں انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔